اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ میں شاید صبر کے پہلے درجے پر ہوں، اسی لیے آج بھی میری زبان پر کبھی نہ کوئی شکوہ آ جاتا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ یا اللہ میں جلد صبر کے اس درجے پر پہنچوں جن کے لیے تو نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور میری زبان سے ہمیشہ ہر حال میں بس الحمدللہ نکلے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر وہ رحیم نہ ہوتا تو مجھ جیسے کہاں جاتے، ایک پل میں مومن تو دوسرے پل منافق ہوں، اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کسی اور کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے اور کتنے ہی سال اس کی نافرمانیوں میں گزار کر اسے ایک بار پکاریں تو پکار سن لیتا ہے۔ کون کر سکتا ہے ایسی محبت میرے رب کے سوا؟ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تمہیں وہ یوں راضی کر دے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ یا رب، میں اپنے دل کو تیرے سپرد کرتی ہوں کہ یہ کمزور بہت ہے، مجھے ہر پل بے بس اور مایوس کرتا ہے۔ بس تو مجھے مایوسی کے اندھیروں سے نکال دے۔ اے میرے پاک پروردگار، میرے دل کو مضبوط کر دے اور ایمان پر استقامت دے دے۔ بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ میں نماز تو پڑھتی ہوں لیکن نہ دھیان ہوتا تھا نماز میں، اور نہ سکون ملتا تھا۔ باقی لوگوں کو جب چاہت سے پڑھتے دیکھتی تو خیال آتا کہ عبادت اور نمازیں تو ان کی ہیں، میں جو بے دہانی کے سجدے کرتی ہوں وہ مجھے کیا بچائیں گے؟ پھر ایک دن میں نے بہت اچھی بات پڑھی کہ اللہ کو کیے گئے سجدے کبھی بیکار نہیں جاتے، اور تمہاری بے دہانی اور نہ چاہنے کے باوجود پڑھے جانے والی نماز کا تو ثواب ان سے بھی زیادہ ہے جن سے تم نے خود کا مقابلہ کیا۔ تم خود سے لڑ کر شیطان کو مات دے کر نماز پڑھتے تو ہو، ہر نماز کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے نفس اور شیطان سے لڑنے کے لیے۔ ایسے میں کیے گئے سجدے کیسے بیکار جا سکتے ہیں؟ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ زندگی کے مسائل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ بس ہماری زندگی کی تجربے کی کتاب پر دستخط کرتے ہیں اور رفع ہو جاتے ہیں۔
یہ درد تو تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں کچھ اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تو رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر اس درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر اس تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی بہت تھک جاتی ہوں، سب چھوڑنا چاہتی ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ جب اللہ کا راستہ چنا جاتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے راستے پر چلے اور آزمایا نہ جائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ سونا آگ میں جلے، کبھی دیکھا ہے کہ سونا آگ میں جلے بغیر کندن بن گیا ہو؟ تپش تو سہنی ہی پڑتی ہے نکھرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں پیارے اللہ، میں بہت درد محسوس کر رہی ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہی ہوں۔ مجھے تھام لیں، سنبھال لیں۔ جس معجزے کی میں آپ سے امید لگائے بیٹھی ہوں اس کو کر دیجئے۔ بے شک آپ ہی قادر ہیں میری دعا پر کن فرما کر مجھے سکون دے دیں۔ میری خواہش بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیں۔ بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں، میری پریشانی دور فرما دیں۔ اگر اللہ نے تمہیں ایسے الفاظ دیے ہیں جن کو پڑھ کر کسی کو سکون ملتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم لکھنا کبھی ترک نہ کرو۔ اگر تم ایسے لہجے اور انداز بیان سے نوازے گئے ہو جو زخمی دلوں پر مرہم کا کام کر سکے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کا استعمال جاری رکھو۔ قدرت جو بھی تم سے کام اپنے مخلوق کی خاطر لے رہی ہے وہ چپ چاپ کرتے رہو۔ تم اگر کسی کے لیے باعث آسانی بنو گے تو تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی اور ایک دن تم اپنے حصے کے معجزے حاصل کر لو گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے لانگ ٹرم ناممکن چیزیں مانگی تھیں۔ مکہ میں پھل نہیں اگتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہاں پھلوں کی کثرت ہو گئی۔ مکہ بے آباد تھا، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مکہ کو مرکز بنا دیا جہاں جانے کے لیے لوگوں کے دل ہمیشہ مائل رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتے ہیں، انہیں تکلیفیں دیتے ہیں، انتظار کرواتے ہیں، ان کا صبر دیکھتے ہیں، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستے بھی بناتے ہیں، فرعون سے بھی بچاتے ہیں اور پاکیزہ ساتھی بھی دیتے ہیں۔ تو کیا لاڈلوں کے حصے میں تکلیفیں نہیں آتی؟ جواب آیا، ارے نہیں لڑکی، تکلیفیں تو سب کے حصے میں آتی ہیں، لیکن ان کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جن سے محبت ہوتی ہے۔ وقتی حالات کی بنیاد پر پوری زندگی کو مایوس کن قرار دینا
محض نادانی ہے، کیونکہ وقت کے ادوار بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ روٹھ جائے تو روح کی ٹہنیوں سے سکون کے پنچھی اڑ جاتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کتنا اچھا ہے نا، اللہ کو وضاحتیں نہیں دینی پڑتی، کتنا اچھا ہے وہ بن کہے سن لیتا ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے، دل دیکھ لے تو پھر دل بدل دیتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کسی ہمدرد کا کندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے اس امید کا ہونا کہ وہ اللہ ہے۔ لوگ دنیا میں ہونے والے ان چناؤ پر خوش ہوتے ہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرا اس رب کے ہاں چناؤ ہو جائے، وہاں بھی میں ایک عام مسلمان سے خاص مومنین کی صف میں چن لی جاؤں، پھر وہاں سے محبین یعنی اس سے محبت کرنے والوں میں، وہاں سے محسنین کے گریڈز حاصل کر لوں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کے وہ ساتھ ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں ہدایت کا چراغ بن جاؤں، دنیا میں کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے مجھے جانتے ہوں، مجھ سے محبت کرتے ہوں، میرے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں۔ بھروسہ اگر اللہ پر ہو تو ناکامی کا وقت ہی نہیں آتا۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا، یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو کہ تو یہ ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز میری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گئی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ پتہ ہے جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے نا، تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے انسان کے ہاتھوں رسوا ہونے نہیں دے گا۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے نا، تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شہرک سے بھی زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ ہاں، اگر وہ حسین تارا جس کی تمہیں چاہ ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتا، تو کیا پتا اس رب نے تمہیں وہ اکلوتا چاند دینا ہو جسے لوگ دور سے محض دیکھا کرتے ہیں، اور اگر تمہارے حصے میں وہ اکلوتا چاند بھی نہ آئے تو کون جانتا ہے کہ پورا آسمان تمہارا مقدر ہو۔
اسلاف رات بھر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ اسلاف رات بھر بغیر تھکے، بغیر کسی تکلیف کے، دل لگا کر محبت کے ساتھ قرآن کیسے پڑھ لیا کرتے تھے۔ پر جب میں نے لوگوں کو رات بھر موبائل میں مشغول دیکھا تو میرا تعجب دور ہو گیا، اور میں جان گئی کہ جب دل کسی چیز سے محبت کر بیٹھتا ہے نا تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر آزمائش، ہر تکلیف آنے پہ دل صبر پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے ایسا کہ چند آنسو بہانے پہ دل ہلکا اور مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی مجھے روشنیوں کے خواب نہیں دکھاتا۔ اللہ عز و جل کی ذات پاک پہ یقین ہی کامیابی ہے۔ بے شک جو اللہ پاک پر کامل یقین رکھتا ہے نا، اللہ اس کے بیڑے پار لگا دیتا ہے۔ ان تمام دکھوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے واپس اپنے رب کے سامنے بچہ بنا دیا۔ میں جو ہر تکلیف کو برداشت کر کے خود کو بہت میچور سمجھنے لگی تھی، ان تمام مزیتوں کا احسان مجھ پر جنہوں نے بتایا کہ میں اپنے رب کے لیے آج بھی وہی چھوٹی سی سہمی سی بچی ہوں، جو مانگتی تھی اور نہیں ملتا تھا تو رو جاتی تھی، جو نہیں جانتی تھی کہ صبر کیا ہوتا ہے، اسے پتا تھا تو بس یہی کہ رب سے مانگتے ہیں تو مل جاتا ہے۔ سنو اے خوبصورت دل والی خاموش لڑکی، اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ کرتا ہے۔ تمہارا یوں ہی کوئی بات پڑھ کر مسکرا دینا اور کسی تحریر پر آنکھیں نم ہو جانا، کسی بات پہ دل کا دھڑکنا، اسی بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے اندر بہت سے جذبات چھپائے بیٹھی ہو۔ ہنس کے آگے بڑھو اور دکھ دینے والوں پہ فاتحہ پڑھ ڈالو۔ تم شہزادی ہو اور شہزادیاں کبھی ہار نہیں مانتی، اور وہ تمہیں تمہاری خواہشات سے زیادہ دینے والا ہے۔ بس چلتی جاؤ اس کی راہ میں، کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے۔ جو ہمارے دکھ اور بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ رونے سے نہیں کٹتی، وہ شکر سے کٹتی ہیں۔ اور شاید آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے کہ ہم بیماری میں شکر ادا کیسے کریں، لیکن آپ نے شکر ان نعمتوں کا کرنا ہوتا ہے جو اس بیماری کے علاوہ اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہم اپنے ایک دکھ کو رو رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اللہ نے 10 آسانیاں دی ہوتی ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کے جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ میں ہر کھو جانے والی شے، چھوڑ جانے والے انسان اور لوگوں سے ملی تکلیف پر صبر کر چکی ہوں۔ مجھے نہ اب کھو جانے والی چیز کی طلب ہے، نہ ہی چھوڑ جانے والے انسان کی ضرورت، اور نہ ہی لوگوں سے کوئی شکایت ہے۔ اللہ نے میرے دل کو اطمینان سے بھر دیا ہے، اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ میرے اللہ، مجھے آپ پر یقین کرنا سیکھنا ہے،
جو مجھے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی ذات پر توکل کیسے کیا جاتا ہے میں نہیں جانتی۔ مجھے توکل کی اس بلندی پر پہنچنا ہے کہ دنیا میرے سامنے بے معنی ہو جائے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔